اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، کسی بھی ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ آج میں بات کر رہا ہوں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے کہ اپنے تو کہتے ہیں یہ اچھا ہے، لیکن فضیلت وہ ہے کہ جسے دشمن بھی کہے کہ یہ اچھا ہے، دشمن بھی جس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی بھی کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کے دشمن بھی آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن پورے مکہ میں کوئی کہتا تھا نا کہ صادق و امین، تو ایک تصور آ جاتا تھا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا، کہ صادق و امین تو یہی ہے۔ اور اس میں کئی واقعات ہیں۔ حضرت ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے اور وہ بادشاہ کے دربار میں تھے، تو وہاں پر بھی ناظرین اس خوف سے کہ میں جھوٹ کہوں گا اور بعد میں جھوٹ کھل جائے تو میری سرداری پر دھبا آئے گا، تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کہ سرداری پر دھبا نہ آئے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی اس وقت سچ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کی گواہی تھی۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو بڑی اچھی تعلیمات ہیں کہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے روکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ناظرین آپ کے کردار کی گواہیاں دی گئی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ناظرین و سامعین کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جب کوئی دشمن آپ کے پاس آیا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو دیکھ کر، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر، آپ کے ایفائے عہد سے ایسا متاثر ہوا کہ پھر دین اسلام میں داخل ہو گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اس نے اپنی گردن میں لگا لیا۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی سچائی کہ دشمن بھی آپ کے کردار، اچھے کردار کی گواہی دیتے تھے، اور کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ شب ہجرت بھی جب گئے نا، تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو پیچھے امانتیں کس کی تھی؟ دوستوں یاروں کی تھی، امانتیں بھی دشمنوں کی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہی صادق ہے، یہی امین ہے۔ اور پھر ناظرین اس دور حاضر میں بھی اور اس سے یعنی ماضی قریب میں بھی کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ غیر مسلموں کی نظر میں حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بے شمار ناظرین ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو یعنی بالخصوص کہ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکٹر N.K. سنگھ ہے۔ ناظرین یہ انٹرنیشنل اسٹڈیز دہلی کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے اسلامیات میں بڑی تحقیق کی، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز اس کے نام سے ایک جامع کتاب لکھی، اور وہ کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ محمد پیغمبر کا نام ایک جدید عہد کی تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ مذہبی حلقوں کے درمیان ایک غیر معمولی شخص کا کردار بالکل صاف اور شفاف ہے۔ محمد بحیثیت انسان اب ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ وہ لکھتے ہیں، بلکہ بحیثیت پیغمبر انہوں نے اپنے پیچھے قرآن و سنت کی شکل میں اثاثہ چھوڑا ہے۔ جو تعلیمات انہوں نے ہمارے واسطے چھوڑی ہیں، اگر ان پر صدق دل سے عمل کیا جائے تو اس دنیا میں خوشگوار زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے
ہندوستان کے مشہور ادیب منشی پریم چند ایک مضمون لکھتے ہیں دسمبر 1925 میں. وہ لکھتے ہیں کہ عرفات کے پہاڑ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس حیات بخش پیغام کی بارش ہوئی تھی وہ ہمیشہ اسلامی زندگی کے لیے آب حیات کا کام کرتی رہے گی. راجندر نارائن لال. ناظرین، اس نے 1940 میں کاشی یونیورسٹی میں قدیم ہندوستانی تاریخ اور سنسکرت میں MA کی ڈگری حاصل کی، اور اس نے ہندی میں کتاب لکھی کہ اسلام کے نام سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح مکہ کے وقت ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی. پیغمبر علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اپنے دشمنوں کے مظالم اور بدلے کا انتقام لیے بغیر انہیں چھوڑ دیا، اور کہا کہ یہ تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی. تاریخ میں جنگ کے بعد فاتحین کے ذریعے مفتوحین کو اس طرح اجتماعی طور پر معافی دینے کی مثال وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. اچھا، اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر میں آپ کو عرض کروں کہ سوامی لکشمی شنکراچاریہ یہ 1953 میں کانپور میں پیدا ہوئے، الہ آباد سے تعلیم حاصل کی، پھر روحانیت کی طرف مائل ہوئے. اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر تو انہوں نے دا ہسٹری اسلامک ٹالرنس اس کے نام سے ایک کتاب لکھی. اچھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے وہ اسلام پر بڑی تنقید کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کی تعریف کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی، اور اپنے اس پر جو انہوں نے پہلے تنقید کی تھی اس پر معافی مانگی، اور کہا کہ غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے وہ اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جائے تو یقیناً زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. ناظرین، اس طرح تھامس کارلائل ہے، اور اس کے علاوہ کتنے ایسے مفکر ہیں ناظرین جنہوں نے فرانس کا جو شہنشاہ تھا نپولین بوناپارٹ جسے کہا جاتا ہے، اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کی. سینکڑوں مثالیں ملیں گی. تو میں بات وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنوں نے نہیں، غیروں نے بھی آپ کے کردار کی تعریف کی، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر اس معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اس جو انسانیت سے گر چکا ہے اسے انسان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت، ان کا عشق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یوسف آیت نمبر 105. اس ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں. کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. تو آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اسے معرضون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں معرضون پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف ہے، اندر 105 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 105 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. واو ایک کلمہ، اور ناظرین کا عین ملا کر دوسرا، من تیسرا، آیتن چوتھا، فی پانچواں، السماواتی چھٹا، واو ساتواں، الارضی آٹھواں، یمرون نواں، علی 10واں، اور ہا 11واں. پھر اس کے بعد ناظرین معرضون 13واں، کل عن 13واں، معرضون 14واں. کل یہاں پر 14 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَكَأَيٍّ مِّن، کَأَيٍّ میں نون ساکن ہے، سے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. کَأَيٍّ مِّن نہیں، کَأَيٍّ مِّن.
आयतें फी अस्समावाति व अल अर्दी। फा के नीचे ज़ेर है, से अस्समावाति के सीन के साथ मिलाएंगे, वाव पर ज़बर है, से अल अर्दी के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे। दोनों मकामात में से दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। सीन हर्फ शमसिया वो हर्फ के जिस पर अलिफ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। फिल समावाती नहीं, फिस समावाती। मीम पर खड़ा ज़बर, वाव पर खड़ा ज़बर। इसे खड़ा ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं दोनों को, और अलिफ मद्दा के साथ भी पढ़ सकते हैं। अर्दी में रा साकिन मा कबल हमज़ा पर ज़बर, रा साकिन को पुर करके पढ़ा जाएगा। फिस समावाती वल अर्दी। यमुर्रूना, रा पर तशदीद भी है, इसे जमाओं के साथ पढ़ेंगे, रा पर पेश भी है, इसे पुर करके पढ़ा जाएगा। यमुर्रूना। अला अलैदा, हा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे, अलैहा वा हुम। अन अलैदा, हा अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे, अनहा। मुअरिदूना, रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक करके पढ़ेंगे, वहुम अनहा मुअरिदूना। यहाँ वक्फ करेंगे तो मुअरिदून पढ़ेंगे। चलते हैं कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहकीक और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनमें अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदेही भी होगी, तहकीक और तर्जुमा भी करेंगे कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदेही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दी यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। आयत नंबर 105। इंशाअल्लाह नाज़रीन प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी आपसे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन। और आप देख रहे हैं कि आज का सबक हम लिख चुके हैं और इसमें अब जो इराब हैं वो लगाएंगे, फिर इंशाअल्लाह निशानदही करते हुए कलिमात की लुगत और ग्रामर के एतबार से तहकीक और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इराब लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दी यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें ये आज का सबक है। सबसे पहले इसमें नाज़रीन अस्मा कौन कौन से हैं, तो कअय्यिन पहला इसम है, दूसरा आयतिन, तीसरा समावात, चौथा अल अर्द, पांचवा हा, यहाँ पर भी नंबर 5 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 5 आएगा, छठा मुअरिदून। 6 अस्मा हैं। नंबर 1 कअय्यिन, और नंबर 2 आयतिन, नंबर 3 अस्समावात, नंबर 4 अल अर्द, और नंबर 5 हा हुम और हा और हुम, हा और हुम। नंबर 6 मुअरिदूना। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल यमुर्रूना, एक ही फ़ेल मुझे नज़र आ रहा है, यमुर्रूना। अच्छा, अब हम देखते हैं नाज़रीन के हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ वाव, दूसरा मिन, तीसरा फ़ी, वाव नंबर 1 में गुजर चुका है,
چوتھا علا، پانچواں ان. تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 من، نمبر 3 فی، نمبر 4 علا، نمبر 5 ان. 6 اسما 7 اور 1 فعل، 6 اور 1 7 اور 5 حروف. تو کل ملا کر ناظرین کتنے کلمات ہوئے؟ 12. کل ملا کر 12 کلمات ہیں. اور اب آ جائیے سب سے پہلے اسما پر. تو پہلا اسم ہے کأین. ناظرین کأین کا معنی ہے کتنی ہی. کأین کتنی ہی. ہم کہتے ہیں نا کتنی ہی تم کوشش کر لو، کتنی قومیں آباد تھی. تو کأین کتنی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آیتن. آیتن کا ویسے معنی ہوتا ہے آیتن، آیتن یا آیتن، اس کا معنی ہوتا ہے علامت، ایک علامت، ایک نشانی. اور قرآن مجید کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے، بات کے مکمل ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ بات کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کی جمع آتی ہے آیات. آیتن ایک آیت، آیات بہت سی آیتیں، بہت سی نشانیاں. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سماوات. سماوات سماعن کی جمع ہے. سماعن کا معنی ہے آسمان، اور سماوات بہت سے آسمان. اس کا مطلب یہ کہ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان زیادہ ہیں. تو 7 سماوات سورہ ملک میں ہے، 7 سماوات طباقا، طباق در طباق 7 آسمان ہیں. اور ناظرین سماعن ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان. ارض جو ہے وہ زمین. بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض جو ہے مفرد ہے اور ارادن اس کی جمع ہے. ارض زمین، ارادن بہت سی زمینیں. اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض اس میں جنس ہے، تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو بہرحال اراضی. اراضی عام طور پر جو ڈاکومنٹیشنز وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ناظرین یہ اراضی استعمال ہوتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ اردو میں ہم اراضی کہتے ہیں اور عربی میں ارادی کہتے ہیں، ارادن. اس کے بعد چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا. اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اور پھر اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے. متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم. اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. پھر اس کے بعد معرضون. معرض کی جمع ہے معرض. معرض مفعول کے وزن پر، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو معرض اس کا معنی ہے اعراض کرنے والا. معرضون اور معرضین 2 جمع آتی ہیں. اس کا معنی ہے اعراض کرنے والے یا پیٹ پھیرنے والے. چلتے ہیں ناظرین فعل کی جانب. افعال کی جانب ایک ہی فعل ہے یمرون. یمرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ گزرتے ہیں. مر یمر اس کا معنی ہے یعنی مرور کا معنی ہے گزرنا. تو یمرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ گزرتے ہیں یا وہ گزریں گے. اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ وہ گزرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. واو کا معنی اور ہے اور من کا معنی سے، لیکن یہاں پر من کا معنی کچھ بھی نہیں، یہ تحسین کلام کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ناظرین فی ہے. اس کا معنی ہے یہ ظرف کے لیے آتا ہے، اور چاہے ظرف اس میں ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو. زمانے کی مثال جیسے ناظرین فی اللیلی رات میں، فی الصبح صبح میں، فی المسائی شام میں، فی الظہر دوپہر میں. یہ زمانے کی مثال ہے. اور مکان کی مثال فی المسجد مسجد میں، فی البیتی گھر میں، فی المکتبی آفس میں. تو یہ مکان کی مثال ہے. فی کا معنی ہوتا ہے میں. علا استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ان کا معنی سے ہے. من کا معنی بھی سے ہوتا ہے، ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، لیکن من تبیین کے لیے، تبعیض وغیرہ وغیرہ کے لیے آتا ہے، اور ان جو ہے اعراض کے لیے آتا ہے، دوری کے لیے آتا ہے. تو ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے. اور اس کا من وعن عام طور پر ناظرین ہم بتاتے جائیں کہ من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. من و ان. اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 12 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 آیت اور آیات. نمبر 2 اچھا جی یہاں پر آیات بھی ہم لکھ دیتے ہیں.
آیت اور آیات. نمبر 2 ارادن میں اراضی، یعنی عربی میں ہوگا تو ارادی یا ارادن، اور اردو میں اراضی ہوگا. اور نمبر 3 من اور ان میں من و ان، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آئیے ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلمہ یا آیت کس طرح بنا کرتی ہے، آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، کاف زبر کا، حمزہ یا زبر ای یا نون میم زیر یم، وکا ایم. میم نون زیر من، حمزہ کھڑا زبر آ یا زبر یا، تا دو زیر تن من آیتن. فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی فس سماواتی. واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ارد، ضاد زیر دی والارضی. یا زبر یا، میم را پیش مر، را واو پیش رو، نون زبر نا یمرونا. عین زبر آ، لام یا زبر لئی، ہا الف زبر ہا علیہا. واو زبر وا، ہا میم پیش ہم وہم، عین نون زبر ان، ہا الف زبر ہا انہا. میم عین پیش مع، را زیر ری، ضاد واو پیش دو، نون زبر نا معرضون. یہاں وقف پڑھیں گے تو معرضون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور کعین کتنی ہی، من یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں. تحسین کلام کے لیے آیتن نشانی یا نشانیاں، فی میں السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین. یمرون وہ گزرتے ہیں، علا پر، ہا اس یعنی ان، یعنی یہاں ہا سے مراد نشانیاں ہیں. وا اور ہم وہ سب، ان سے ہا ان، یعنی یہاں ہا سے مراد نشانیاں ہیں. معرضون منہ پھیرنے والے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور یہاں پر ناظرین آیت نمبر 99 تک ہم تھے کہ جس میں فرمایا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. فرمایا کہ جب یوسف کے پاس وہ پہنچے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور جو ان کے بیٹے اور سب، آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. اور وقال اور کہا کہ ادخلوا مصر، کہ آپ سب کے سب مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاء اللہ آمینین،
اللہ کے اجازت یعنی اگر اللہ چاہے تو امن والے رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر ہم نے وہ باتیں عرض کی کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے اور شہر سے باہر آئے، اور وہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی اور ملنے کے قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سلام میں پہل کرنا چاہی تو ان کو منع کیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کو سلام کی ابتدا کرنے دیں کیونکہ وہ زیادہ مستحق ہیں۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تم پر سلام ہو اے مجھ سے رنج و غم دور کرنے والے۔ ربیع بن انس نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام مصر گئے تھے تو ان کے بیٹوں، پوتوں اور پڑپوتوں کی تعداد 72 تھی۔ پھر جب ان کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی، مصر سے نکلی تھی، تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ یوسف علیہ ظاہر کہ پھر ان کی قوم وغیرہ جو ہے وہ دور کے بھی رشتہ دار، پھر قوم وغیرہ وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کی وفات کے بعد ان کے والدین کو تخت پر بٹھانے کی جو توجیہ ہے، اس کے بعد فرمایا نا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو بلند تخت پر بٹھایا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قد جعل ربی حقا، اور یوسف نے کہا کہ میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے فرماتا ہے، بے شک وہ بے حد علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام ابن جریر نے کہا کہ اس سے مراد ان کے والد ہیں اور ان کی خالہ ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی جو والدہ ہیں نا، جن کا نام راحیل تھا، تو وہ تو بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ تو اس کے جوابات جو مفسرین نے دیے ہیں تو فرمائیں کہ اس سے مراد ان کی خالہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھی، اس لیے اس آیت میں ماں باپ سے مراد یوسف علیہ السلام کی والد اور ان کی خالہ ہیں۔ اور قتادہ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح بھی کر چکے تھے، یہ بھی ہے۔ اور ایک قول یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کی والدہ کو زندہ کر دیا تھا اور تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر تحقیقی طور پر واقع ہو۔ اب ناظرین اسی کے ضمن میں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کے ایمان لانے پر علامہ قرطبی نے بڑے دلائل دیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں ناظرین یہ لکھا الجامع لاحکام القرآن میں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب التذکرہ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دیا تھا اور وہ آپ پر ایمان لائے تھے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور پھر ناظرین و سامعین یہ بات یاد رہے کہ ان کے متعلق کچھ اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دین فطرت پر تھے، تو دین فطرت ہی دین اسلام ہے، تو لہٰذا وہ مسلمان تھے، معاہد تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کئی علماء نے بھی لکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاطر ان کو زندہ کیا گیا اور آپ کے دست اقدس پر وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ داخل ہوئے، آپ کے دین پر داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان پر وفات تاریک کر دی گئی۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بلند تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے، آخری یعنی آیت کے اخیر تک۔ تو یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر پوری ہونے کی مدت میں کتنی تھی، اس میں بھی اقوال ہیں، کیونکہ یہاں فرمایا نا کہ اے میرے والد یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اور اللہ رب العالمین نے میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو 17 برس کی عمر میں کنویں میں ڈالا گیا تھا اور اپنے باپ سے 80 سال غائب رہے۔ کتنے سال؟ 80 سال۔ اور اپنے باپ سے والد سے ملاقات کے بعد 23 سال مزید زندہ رہے، اور عزیز مصر کی بیوی کے بطن سے یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، کیونکہ بعد میں نکاح ہو گیا تھا۔ افراسیم اور منشا اور رحمت نام کی ایک بیٹی تھی جو ایوب علیہ السلام کی بیوی بنی، اور حضرت یوسف اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کی مدت تھی۔ ایک قول یہ کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان 33 ایئرز
جدائی رہی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ملا دیا۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ 18 سال جدائی رہی، اور ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے خواب اور اس کی تعبیر پوری ہونے کے درمیان جو مدت گزری، امام ابن جوزی نے اس کے متعلق 7 اقوال ذکر کیے: 40 سال، 22 سال، 80 سال، 36 سال، 35 سال، 70 سال، 18 سال، یعنی یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو کم از کم لے لیجئے کہ 18 سال جدائی رہی، ورنہ تو پھر 80 سال کا قول بھی ہے۔ تو یعنی 18 سال جدائی بھی ناظرین ایک بہت بڑا، یعنی ایک بہت طویل وقت ہوتا ہے ماں باپ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی جو خواب دیکھا تھا، پھر جدا ہوئے، اور پھر اتنے سالوں کے بعد ایک یعنی کئی سالوں کے بعد پھر آپ کی خواب کی تعبیر یوں ظہور پذیر ہوئی۔ اس آیت میں مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا، ظاہر ہے کہ وہ والد تھے۔ یعقوب علیہ السلام اکابر انبیاء میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ہر چند کے نبی تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام بلند مرتبے کے تھے۔ یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ ان کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اب اس میں مزید اقوال بھی ہیں ناظرین، تو وہ انشاءاللہ عرض کرنے، لیکن آج ظاہر ہے کہ ہمیں کالز بھی لینی ہے، تو بات یہیں پر رکتے ہیں۔ یہ جو سجدے کی توجیحات ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے کالز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وہم عنہا موردون۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّم نہیں، ناک سے نہ پڑھیں، نارمل پڑھیں۔ وَكَأَيِّم من آیتن میری بہن، آیاتن نہیں، آیتن جی۔ السماوات والارض یامرون نہیں، یمرون۔ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون۔ آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ منہ پھیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اچھا، میری بہنوں کے لیے خصوصی دعائیں خیر فرمائیے گا، ان کا آپریٹ ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کی فیملی پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ اچھا، علیہا وہم نہیں، علیہا، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ ایک منٹ اس کو اس طرح پڑھیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کیجیے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी. कहाँ से? कोतवाल से. बेटा टेलीविजन की आवाज़ को ज़रा बंद कर दें, ठीक है? मैं पढ़ता हूँ, आप इसे दोहरा लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वकअय्यिम मिन आयतिन वकअय्यिम मिन आयतिन फिस्समावाति वल अर्दि फिस्समावाति वल अर्दि वल अर्दि यमुर्रूना यमुर्रूना अलैहा अलैहा वहुम अन्हा वहुम अन्हा मुअरिदून. बेटा कितनी एज है आपकी? 10 साल. क्या नाम है आपका? अलीना नाम. मुझे सही समझ में नहीं आ रहा. अलीना नाम. अलीना नाम है. बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने. अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की अता फरमाए और आपके वालिदैन को भी इसका अजर अता फरमाए. बहरहाल बहुत एक खुशी की बात होती है जब बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं. नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा. ये प्रोग्राम जिसे आप रोज़ाना अलावा हफ्ते इतवार के से पहले 4 बजे से लाइव और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा प्रोग्राम आप देख सकते हैं. फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. QS@QTV.tv और यूट्यूब पर आप इसे कुरान सुनिए सुनाएगी नाम से ज़रूर सर्च कीजिए. जिस तारीख का चाहिए सर्च करें, इससे मुस्तफ़ीज़ हों, औरों को भी तरग़ीब दीजिए. ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में सेम टाइम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे. उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे. प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और QTV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए.